الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج والسج، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقه، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام اور دیگر سامعین و سامعات، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کا کہ آپ مسجد کی خوبصورتی اور اس کی تعمیر اور اس کی دیکھ بھال میں بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لے، اللہ کے گھر کا خادم نہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، نہ برزخ میں، نہ قیامت کے دن. آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہوتی ہے کہ اللہ اسے مصائب سے، تکالیف سے نکالتے. تو آج بہت خوشی کا دن ہے میرے لیے کہ جمعۃ المبارک پھر مسجد کے چھت کو دیکھ کے بڑا مزین، خوبصورت اور مبارک نظر آ رہا ہے. اللہ پاک آپ سب کی سائی کو مشکور بنائے. اس دنیا میں جب انسان سنتا ہے کہ فلاں عزت والے عہدے پہ ہے تو چاہت ضرور پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی یہ عہدہ مل جائے، چاہے ملے یا نہ ملے. دل میں چاہت ہوتی ہے کہ مجھے یہ عہدہ اور یہ مقام ملے.
سورہ بقرہ شروع ہوئی جو قرآن مجید کا تفصیلی خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ اجمالی خلاصہ ہے اور سورہ بقرہ تفصیلی خلاصہ ہے۔ اس میں 1000 حکم ہیں، 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور 1000 اس کے اندر واقعات، احکام اور مسائل ہیں۔ اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا شروع میں، مومن، کافر اور منافق۔ آج تک جہاں بھی دین کی دعوت پہنچتی ہے 3 قسم کے لوگ وہاں پیدا ہوتے ہیں، ایک مومنین، دوسرے منکرین اور تیسرے منافقت کرنے والے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے مومنین کا ذکر کر کے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جن میں یہ 5 صفتیں ہیں ان کو بتا دو کہ تم ہدایت پہ ہو، اور ان کو بتا دو کہ تم کامیاب ہو۔ جس آدمی کو آخرت کی فکر ہے نا، ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ اللہ میری بخشش کر دے بس۔ جس طرح کسی زمیندار سے کسی نے پوچھا تھا کہ منجی کو پانی کتنا چاہیے، تو اس نے سپیڈ میں کہنا شروع کر دیا، پانی 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 پانی۔ تو اگلے نے کہا چپ کرو، تو کہتا ہے اگر چپ کرتا ہوں تو منجی خشک ہو جائے گی۔ اس نے سمجھایا یہ کہ بہت پانی کی ضرورت ہے، اس لیے اگر انسان کو فکر ہے آخرت کی تو پھر یہی فکر ہوگی اللہ بخشش کر دے، اعمال کردار کی وجہ سے نہیں، اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہ معاف کر دے، بخشش کر دے۔ اور یہ بہت بڑا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے ہم جائیں۔ تو اللہ نے یہ جو سرٹیفکیٹ دیا ہے اگر مجھے مل جائے اور آپ کو مل جائے تو دنیا و ما فیہا ہمارے سامنے کچھ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ غالباً مجھے حاجی حنیف صاحب حافظ اللہ نے ایک دفعہ بات سنائی تھی یا کسی ساتھی نے کہ شوکت صوب والے، صابن والے، ایک نے کہا کہ مجھے باپ کی یہ جائیداد چاہیے، دوسرے نے کہا مجھے صرف شوکت نام چاہیے کیونکہ اس کی اتنی عزت ہے کہ میرا کاروبار کچھ بھی نہ ہوا بہت بڑا کاروبار ہوگا۔ تو جس آدمی کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کیا چیز ہے تو وہ کچھ نہیں مانگتا، بس اللہ معاف کر دے، اللہ بخشش کر دے۔ اللہ پاک ہمیں امیدیں دلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈپلومہ ملا، آج اگر ہمیں یہ ڈپلومہ مل جائے تو میں اور آپ ان لوگوں کو جا کے مبارک دیں گے، مبارک دیں گے کہ یار اتنے تم ہو گئے ہو کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت پہ ہے اور یہ کامیاب ہونے والے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میری بات سمجھ لیے۔ اب وہ صفات اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم نے شک بھی نہیں کرنا کہ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ ڈر کرنا ہے، اب ہے، اللہ کرے خاتمہ بالایمان ہو اور یہ رہے، کہیں ہم سے چلی نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ جتنا انسان بلندی کو ہوتا ہے اتنا جب گرتا ہے تو چورا چور ہو جاتا ہے۔ یہ صفات الحمدللہ، لیکن اگلی بات کہ یہ صفات ہے تو اللہ کرے ہمیشہ یہ رہے، مرتے دم تک رہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیزیں آئیں، آخر دم تک رہی اور انہیں فکر یہی ہوئی
کہ اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، اللہ بخش کر دے۔ اب وہ صفات میں گننے لگا ہوں اور ہر ایک کو جج بنانے لگا ہوں، میں اپنے لیے جج، آپ اپنے لیے۔ جب میں آخری صفت بیان کروں گا تو میرے بابے اور آپ کہیں استاد جی یہ تو الحمدللہ ہمارے اندر ہیں، تو بھائی مبارک ہو، آپ نے شک بھی نہیں کرنا، آپ اولئک علی ھدی من ربہم ہیں واولئک ھم مفلحون۔ ہاں ایک فکر کرنی ہے، اللہ اسی طرح رکھے، فرق نہ لگے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، 40 رکوع ہے اس کے اندر، 286 آیات ہے۔ سب سے پہلے رب کائنات نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بتایا، کیوں؟ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ نے جو کچھ بتایا آپ نے بتا دیا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا ان کے معنی کا اللہ بتا دے تو آپ کو حکم ہوتا بتاؤ، آپ نے نہیں بتایا تو معلوم ہوا اللہ نے راز اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ استاد جی پھر فائدہ کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام را، کاف، یاسین، نون والقلم وما یسطرون، یہ پھر کیوں آیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تحدی بلغا، بڑے بڑے بلیغ اور فصیح لوگوں کو چیلنج ہے، آؤ معنی کر کے دکھاؤ۔ کوئی معنی نہیں کر سکتا ہے تو پھر قرآن کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ الف لام میم کا معنی نہیں آتا، تم قرآن سے کیا مقابلہ کرو؟ تحدی بلغا۔ پھر یہ سوال کہ استاد جی پھر ایک صفحہ، 2 صفحے، 2 رکوع بن جاتے، اللہ اکٹھا ذکر کر دیتا الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، نون، قاف، یاسین۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک چیلنج ہوتا ہے، ایک دفعہ زندگی میں کر دیا، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اور ایک ہے کہ وقفے وقفے سے کرتے رہنا، آؤ جی آؤ جی آؤ بھائی، کیوں نہیں آئے ہو، کیوں نہیں؟ اللہ نے وقفے وقفے سے چیلنج کیا، آؤ مانا کر کے دکھاؤ، نہیں آتا، پھر کچھ عرصے کے بعد مانا کرو، نہیں آتا، پھر فرما کرو مانا، نہیں آتا۔ یہ بار بار اس لیے قرآن میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ابھی وہ صفتیں نہیں شروع ہوئی، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں فضل ہے، اس میں اعزاز ہے۔ ہدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی شان ہے، لیکن یتقون کون ہے، متقین کون ہے، تتقون کون ہے؟ عن الشرک والکفر والمعاصی۔ میں آپ کو کہوں بھائی نذیر تو متقی ہے، بھائی صدیق تو متقی ہے، کیوں بھائی؟ استاد جی آپ کو خواب آئی ہے؟ خواب نہیں آئی، جب آپ میں شرک نہیں، کفر نہیں، کبیرہ گناہ نہیں جی، تو پھر آپ متقی ہو۔ متقی وہی ہوتا ہے کہ جس میں شرک نہیں کسی قسم کا، چاہے بخاری نہیں، سید نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں، وہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان متقی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان للمتقین مفازا، آؤ جو متقین ہو تمہاری کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، حوریں ملیں گی، انگور ملیں گے، شرابا طہورا ملے گا۔ ہدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے متقی کے لیے یہ قرآن مجید، پرہیزگاروں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
قرآن سمجھنے میں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اگر آدمی چاہے نا اللہ مجھ پہ راضی ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت یہاں ہے، ہدی للمتقین کس کو مانو؟ اس کو مانو تو صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، دوسرے حصے کو مانو تو پھر سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو بات تو تضاد آ گیا، کیا کریں گے؟ بہت آسان جواب ہے سب کے لیے ہدایت، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں متقی، اس لیے ہدی للمتقین ہے۔ میں ایک ادنا سا استاد ہوں، میری روحانی اولاد تقریباً 100 مدرسے میں ہے، آپ مجھے کہیں کہ یہ سب کا استاد ہے، پھر آپ کہیں کہ یہ 10 لڑکوں کا استاد ہے، تو دونوں باتیں ٹھیک ہے، استاد سب کا ہوں، وہ جو 10 محنتی ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں اس لیے کہا ان 10 کا استاد ہے، استاد تو سب کا ہوں، فائدہ وہ 10 اٹھا رہے ہیں۔ الا حاصل کیا؟ قرآن ہدی للناس ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اٹھا رہے ہیں متقین متقین متقین۔ اب متقین کی 5 صفتیں، کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کرنا، میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جس میں یہ 5 صفتیں ہیں نا، ابھی سرٹیفکیٹ اپنے بارے تصور کر لو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سب سے پہلا مصداق کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، ازواج مطہرات، آل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، اس کے بعد ہم سارے، جس میں یہ صفتیں ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ معذرت کے ساتھ اگر یہاں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے کہ یہ صفتیں اس میں نہیں ہیں، پریشان نہ ہو، اپنے اندر یہ صفتیں لے آئے۔ میں گنوں، قاری شبیر صاحب کہے استاد جی میرے اندر ہے، آپ کہیں میرے اندر ہے، مجھے خوشی ہے، لیکن اگر کسی کے اندر بھائی کمی ہے، پریشان نہ ہو، اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ نے کہا جس میں 5 صفتیں ہیں کہہ دو تو ہدایت پہ ہے، تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی کتنی عظمت ہے، ان کی خوشبو ابھی تک ہے۔ جو نقش قدم پہ چلے گا، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ آج کے نوجوان کی جدھر محبت جا رہی ہے، جدھر توجہ جا رہی ہے، وہ خیال کرے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو۔ ایک وہ ہے جو ہر وقت قاری عبد الباسط رحم اللہ کو سنتا ہے، ایک وہ ہے جو قاری صدیق منشاوی رحم اللہ کو ہر وقت سنتا ہے، ایک وہ جو ہے کہ اور قراء عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کو سنتا ہے، شریم حافظہ اللہ کو سنتا ہے، جی ماہر حافظہ اللہ کو سنتا ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے ساتھ ہو۔ اور ایک وہ بدبخت ہے کہ آج کے گلوکارہ کے گانے سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، خیال کرنا المرء مع من احب۔ ایک MNA کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے، وہ نکلے تو آگے پیپسی کی بوتل لے کے کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتی بھی نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کی محبت اور پیار علماء کے ساتھ ہے، ان کی جوتیاں سیدھی ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے۔ المرء مع من احب، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے۔ سوچو محبوب تمہارا کون ہے۔ اس لیے پہلی صفت میں بیان کرنے لگا ہوں کامیاب ہونے والوں کی، مختصر سی 5 بیان کروں گا، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، سب کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے ساتھ۔ یقین ہے، تھوڑا سا اس بات کو کھولیں، عذاب قبر کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔
قبر جنت کا باغ بن گئی، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میرے آقا جا رہے تھے، معراج پہ آ رہے تھے، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جنت کا سارا منظر کس نے دیکھا ہے؟ دوزخ کو کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ حوض کوثر کو کس نے دیکھا ہے کہ اس طرح ہوگی؟ میرے آقا کے منبر پہ حوض کوثر ہوگا، آپ اپنے ہاتھ مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے، پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور میرے آقا مقام محمودہ پہ کھڑے ہوں گے اور شفاعت کر رہے ہوں گے، کس نے دیکھا ہے؟ لیکن جنہوں نے دیکھا ہے، جن کا اتنا یقین ہے، ہمیں ان کی بات پہ یقین کر کے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے ساتھ۔ اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائی ہے، قیامت کے دن وہ 8 ہو جائیں گے، کس نے دیکھا ہے؟ لیکن ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں اب 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ کیوں؟ جنہوں نے بتایا ہے، ہمیں فرمایا ہے، ان کی زبان اطہر سے سچ کا برعکس کبھی بھی نہیں نکلا، سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے۔ اس لیے پہلی صفت یہ ہے، آیا ہم اس میں پاس ہوئی ہیں، دل میں ذرا سوچو، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب آدمی تھے، فرماتے تھے اگر جنت سامنے آ جائے دوزخ، یار تعجب کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ کیوں تعجب نہیں ہوگا؟ فرمایا ہمیں آقا کی زبان اطہر پہ اتنا یقین ہے کہ گویا ہم نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ بھی دیکھی ہے، ہماری یقین میں کوئی فرق نہیں آئے۔ کتنا بڑا ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے ساتھ۔ اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، قبر میں رکھا گیا ہے، برزخ میں حساب و کتاب شروع ہو گیا ہے۔ 3 سوال ہوئی ہیں، کامیاب یا ناکامی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں من دیکھی چیزوں پہ۔ اس پہ ایمان ہو نا، پھر حقوق العباد میں آدمی فرق نہیں لگاتا۔ یہ اتنا نازک دور ہے، اگر کسی کو کہا جائے تو نے فلاں کا 1,00,000 روپے دبایا ہے نا، 50 دبایا ہے، کروڑ دبایا ہے، 2 مرلے جگہ دبائی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، قیامت کے دن تو کہتے ہو اس طرح، پھر اگر قیامت کے دن اس طرح دینا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہے تو کہا جائے تو چیخ نکل جائے کہ قیامت کے دن کیسے دیں گے، جب اجڑے ہوئے فقیر بن کے اٹھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کچھ نہیں دیکھا لیکن یقین ہے۔ اللہ رب العزت دکھا دے وہ جنت، وہ دوزخ، وہ شرابن طہورا، حور و غلمان، ادھر تنور ہے، سب کچھ قادر نہیں ہے، لیکن ایمان بالغیب نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ایمان بالغیب پہلی چیز ہے، الحمدللہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے پابند ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اکثر بیٹھے ہو پکے نمازی، کوئی اگر کچا نمازی ہے تو وہ بھائی فیل ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ پکے نمازی بن جاؤ۔ دوسری صفت یہ ہے، ورنہ کوئی سند نہیں ملے گی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ سند کوئی نہیں ملے گی۔ قربان جاؤں اللہ کے سمجھانے پہ کہ فوراً ایمان کے بعد ذکر کس کا آیا ہے؟ نماز کا آیا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء علم، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، فعلم الایمان الصلاۃ، ایمان کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نماز ہے۔ نماز پڑھ رہا تیرا ایمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تیرا ایمان کل عالم ہے، گویا ہے ہی نہیں، کمزور ہے۔
خدا نخواستہ میرا اور آپ کا جسم کمزور ہو جائے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار شوگر کی وجہ سے کمزوری آ گئی، فلاں بیماری کی وجہ سے کمزوری آ گئی، ریکوری کرنی چاہیے، جبر نقصان کرنا چاہیے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہے۔ استاد جی ہم نے پھر کوٹھی بنائی نا، ذرا دیکھو خوش ہو جاؤ گے، بنگلہ بنایا خوش ہو جاؤ گے، گھر میں نمازی نہیں بے نمازی ہیں، تیرا اور ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو فلاں تکلیف ہے، کہاں کہاں جاتے ہو، لیکن اگر بے نمازی بیٹا ہے جس کا ایمان کمزور ہے، ٹانگ کمزور فکر ہے، دماغ کمزور فکر ہے، اپنا ایمان مضبوط ہو تو بے نمازی بچے کی اتنی فکر کرو جتنی تم فکر دنیا کی کرتے ہو اس سے زیادہ فکر کرو۔ میرا بیٹا اور بے نمازی، میری بیٹی اور بے نمازی، میری بیگم اور بے نمازی، میرا بھائی اور بے نمازی، میری ماں اور میرا باپ بے نمازی، برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دی اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہاں سارے کھڑے ہیں، یہ یار مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، ایک بے نمازی ہے، چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے میرا کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، میں کہہ دوں گا تیرا ایمان کمزور ہے۔ ساری چیزیں مضبوط ہوں گی، تیری کرسی مضبوط ہوگی، لیکن تیرا ایمان کمزور ہے، نماز نہیں۔ بیگم کو کہو، بیٹیوں کو کہو جو بے نمازی ہیں تمہارا ایمان کمزور ہے، قربوں کو کہو تمہارا ایمان کمزور ہے، اللہ راضی ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان بالغیب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پکے نمازی ہیں۔ ایمان کو اللہ نے ساتھ ملایا، نماز کو ایمان کے ساتھ ملایا۔ ایمان اور نماز لازم ملزوم ہے، ایمان ہے تو نماز ہوگی، نماز ہے تو ایمان ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پکے نمازی۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پکے نمازی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی نیکیاں کی، کسی نے اتنی نیکیاں نہیں کی ہیں۔ قربان جاؤں سورۃ القلم ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ان بدبختوں کو سمجھاؤ پاگل کی تو نیکیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا یہ مقام ہے، نون والقلم وما یسطرون، آپ کی تو نیکیاں لکھ لکھ کے کلمے تھک سکتی ہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی نیکیوں میں اتنی محنت کی ہے۔ اب سنو، میرے آقا نے ایک نیکی کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ دیکھنا نماز کو کتنی عظمت دی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ زکوٰۃ کو یہ اعزاز نہیں ملا، روزے کو نہیں ملا، حج کو نہیں ملا، قربان جاؤں ان کی بھی فضیلت ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو کتنی عظمت دی ہے، کتنی عظمت دی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، ادھر میرے آقا کی آنکھیں کون سی ہیں؟ کون سی آنکھیں جن کو قرآن نے کیا بیان کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ۔ آنکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور تعریف بیان کی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، میرے پیارے پیغمبر کی آنکھ نہ پھری نہ سرکشی کی ہے، جہاں اجازت ملی دیکھا، جہاں اجازت نہیں ملی نہیں دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، معراج پہ گئے اور آج تک پورے گانا گا رہی ہیں، آج تک قصیدے پڑھ رہی ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، یہ گیت گا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی شان۔ ان آنکھوں کے بارے میں آپ کیا فرما رہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز میں ہے۔
اگر چاہتے ہو نا کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، قبر میں چلے جاؤ تو بعد میں صدقہ جاریہ بنے، تو اولاد کو پکا نمازی بناؤ۔ معذرت کے ساتھ زندگی گزر گئی اور گزر جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں بیٹھے ہو، کوئی موبائل پہ سنے گا، کوئی یوٹیوب پہ سنے گا، میں سب کو کہہ رہا ہوں، اگر گھر میں اولاد بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، کچھ افراد ہیں، مطمئن نہ ہوا کرو، اس لیے کہ شیطان خوش ہے اس گھر پہ، شیطان کو ہم نے پریشان کرنا ہے۔ اور اگر بیٹے اور بیٹی کی نماز کی فکر نہیں ہے، خدا نخواستہ ماں باپ کی نماز کی فکر نہیں ہے، بیگم کی نماز کی فکر نہیں ہے، تو اپنا ایمان بھی کمزور ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، جا میرے بیٹا بیٹی تو پکا نمازی نہیں، میری ناراضگی ہے، راضی ہوگا تب جب تو پکا نمازی بنے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو بیٹھے ہو نا پکے نمازی۔ اب اگر یہاں میں کہوں بھائی کوئی ایسا ہو جو مجھے کہے استاد جی میرے ذمے نماز کوئی نہیں، میں نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر کوئی مجھے کہہ دے کان میں علیحدہ کچھ، یقین کرنا اگر مجھے موقع ملا وہ نماز کے لیے آئے، میں دفتر سے نکلوں، مجھے پتا ہو اس کی جوتی، میں جوتی سیدھی کروں گا۔ یار اس دور میں اور اس کے ذمہ نماز کوئی، یہ عزت ہے، مال و دولت جتنا ہے یہاں رہ جائے گا، یہ اعزاز ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہمارے علاقے میں ایک تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اب بہت بوڑھے ہو گئے، پٹواری تھے، غلام جعفر، غالباً جعفر، یہ غلام جعفر ان کا نام ہے، حافظ اللہ، بہت نیک آدمی، آنکھیں سوجی رہتی ہیں، روتے ہیں بہت زیادہ۔ راول پنڈی سے پنڈی گھیب جا رہے تھے، عصر کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو منت کر کے کہا بس روکو میری عصر کی نماز رہ جائے گی، اس نے نہیں روکی، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ ایک قاری نور محمد صاحب ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں، 80-90 سال کے، اب وہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آگے پھاٹک آ گئی، پھاٹک بند، گاڑیاں کھڑی ہیں، امیر صاحب نے چھلانگ لگائی اور 2 فرض پڑے عصر کے، مسافر تھے، جب پڑھ کے آئے تو معذرت کی پھاٹک والے نے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی، گاڑی کوئی نہیں آ رہی تھی، میں سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو قاری نور محمد صاحب نے مجھے بتایا، ہمارے بزرگ ہیں، کہ میں نے کہا بس والو سن لو، اس پکے نمازی کی کرامت ہے۔ ڈرائیور نے کہا نہیں پڑھنی، اللہ نے کہا میں نے پڑھانی ہے۔ کیسے پڑھوائی ہے نماز اللہ نے؟ یہ نماز کے پابند بن کے تو دیکھو، انشاءاللہ دیکھنا کہ پھر گھر میں کیا برکات ہوں گی، کیا خیر ہوگی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پکے نماز۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس رزق سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ زکوٰۃ بھی آ گئی، عشر بھی آ گیا، قربانیاں بھی آ گئیں، حج بھی آ گیا، صدقۃ الفطر بھی آ گیا۔ پریشان نہ ہو، آپ اگر پابندی ہے انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، او منا میں جائیں گے، عرفات مزدلفہ میں جائیں گے، انشاءاللہ طواف زیارت کریں گے، طواف الوداع کریں گے، ایک نہیں انشاءاللہ اس کی رحمت کی امید ہے، کئی حج کریں گے۔ وہ دولت ہی کیا کہ انسان پہ حج فرض ہو اور حج نہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا جب حاجی اور عمرہ کرنے والے جا رہے ہوتے ہیں نا تو یقین کر لو کہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اولئک وفد اللہ، اولئک وفد اللہ، اللہ کے مہمان جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان جا رہے ہیں، اللہ کا وفد جا رہا ہے۔ کیسی بہار ہوتی ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج حج کے مہینے ہیں۔ دعا کیا کر، میں سنا کرتا ہوں کہ جب تک میں نے حج نہیں کیا، 6 اور 7 ذی الحج تک میں دعا کرتا تھا یا اللہ نہ ویزا لگا ہے نہ پیسے ہے، تیری قدرت پہ اتنا یقین ہے کہ بغیر ویزے پاسپورٹ کے تو
حج کرا سکتا ہے، حج کرا دے، حج کرا دے، صرف آپ کی تربیت کر رہا ہوں، اتنا یقین رکھو اللہ کچھ بھی نہیں، چلو اگلے سال، اس سے اگلے سال، لیکن جنون اتنا ہو کہ یا اللہ کچھ نہیں نا، پھر بھی تو قادر ہے مجھے حج بیت اللہ کرا دے۔ حج کا مہینہ آئے تو رو رو کے دعا، اگر نہ بھی جا سکے، اس طرح موت آ گئی، رو رو کے دعا یا اللہ حج کرا دے۔ اور دوسرا پھر قربانی، میرے آقا نے کمال گفتگو فرمائی ہے قربانی کے حوالے سے، فرمایا جس پہ قربانی واجب ہے اس کے پاس طاقت ہے کرنے کی، اور اس پہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، چاہے ان 3 دنوں میں رقم آئے، قرض نہ ہو، اور وہ قربانی میں حصہ یا جانور چاہے ادنا سا لے سکے، شرطیں پوری ہوں۔ فرمایا اگر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ، اس کو کہو دور ہو جا، دور ہو جا، قریب نہ آنے دو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ والد کہے میرے گھر نہ آنا، استاد کہے میرے پاس نہ آنا، جی ماں کہے گھر سے نکل جا، 1000 ماں، 1000 باپ، 1000 بھائی، 1000 دنیا کے لوگ، دنیا والے قربان کر دیں میرے آقا کی عظمت پہ، کہ فرما رہے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ابھی سے فضائل بیان کریں گے تو آپ کو شوق پیدا ہوگا۔ اور جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا را ان کی لیے بھی قربانی کیا کرو کہ ثواب انہیں پہنچے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری طرف سے قربانی کرنا، اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا ہے، اس لیے فرمایا تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا وہ اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی والا بڑی پکی باتیں کرتا ہے، ڈھیلی نہیں کرتا۔ آج شو میں مطالعہ کر رہا تھا، اس نے کہا سارے معنی ٹھیک ہیں لیکن حدیث کے حوالے سے ایک معنی کرنے لگا ہوں، تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا اس سے پہلے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا تیسری صفت والے وہ ہیں اللہ نے رزق دیا تو بیوی کا رزق اور خرچہ تنگ نہیں کرتے ہیں، بچوں کا رزق اور روزی تنگ نہیں کرتے ہیں، وہ خامد کے نہ ہو معذرت کرے، بھوک برداشت کرو، فاقہ برداشت کرو۔ پہلے دور میں ایک بزرگ تھے، ان کے گھر فاقے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا تھا کہ جس دن گھر میں کچھ نہ پکے صبر کرنا ہے، اور سب نے کہنا ہے ہمارے گھر شیخ آئے ہیں، ہمارے گھر شیخ آئے ہیں، ہمارے گھر شیخ آئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات محلے والے پوچھتے تھے کون سے پیر آئے ہیں، لیکن بچوں کا ذہن بن گیا تھا، پھر اللہ نے ان کو مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ اگر نہ ہو تو پھر تو معذرت ہے، ہو تو یار خوش ہے، کڑھائی مٹن کی چکن کی بار کھلائی جا رہی ہے، سرخ بوتلیں پی جا رہی ہیں، اور بیوی اسے خرچہ نہیں دیا جا رہا، وہ 10 دفعہ مانگے تو گال دے کے 500 روپے ملتا ہے، اور یار اور محبوبہ ایک مس کال کرے تو 10,000 پہنچ جاتا ہے۔ سچی بات سے غصہ آتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرطبی والا کہتا ہے اس میں یہ ہے جسے اللہ دے اپنی بیوی کو بھی خرچہ صحیح دے، بچوں کو بھی خرچہ صحیح دے، کیونکہ میرے آقا کا فتویٰ ہے خیارکم خیارکم لأہلی، اگر تمہارا اخلاق دیکھنا ہے تو پہلے اس کی بیوی سے پوچھو گھر میں اخلاق کیسا ہے، بچوں سے پوچھو شفقت کیسی ہے، والد سے پوچھو ادب کیسا ہے، خامد سے پوچھو بیوی کا اخلاق تیرے ساتھ کیسا ہے، پھر آگے چلیں گے۔ بار میں بڑا اخلاقی، مثال کے طور پہ آپ بڑے اخلاقی اور گھر بیوی تنگ، بچے تنگ، کیا زندگی ہے؟ سبحان اللہ، خیارکم خیارکم لأہلی۔ ہمیں اور سنتیں یاد ہوتی ہے کہ بیگم ہماری عزت کرو، کپڑے دھو کے دو، فلاں کرو فلاں کرو، یہ
پتہ نہیں کہ میرے آقا کی سنت ہے کہ بیگم کے ساتھ تعامل کرتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے، حتیٰ کہ جوتیاں صاف کر رہے ہیں، بکری کا دودھ دو رہے ہیں، آٹا پیس رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسری صفت یہ ہے اپنی بیوی اور بچوں کے خرچے میں فضول خرچی نہیں تو کنجوسی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا، یہاں کا نہیں ہے، ملتان کا، کہیں لوگوں میں بیٹھا تھا، کوئی غریب نہیں تھا، چھوٹی سی بچی آئی، پہلے دور کی بات ہے، ابو ایک آٹھ آنے دو، ماچس منگوانی ہے۔ میں اور میرے دوست ہم نے تبصرہ کیا، اس تک بات پہنچائی ہے، پتہ چلتا ہے تو نے گھر والوں کو خرچے میں تنگ رکھا ہے، اتنے اہم مہمان بیٹھے اور بچی 8 آنے مانگنے کے لیے آئی ہے، تیرے گھر میں تو کم از کم ہر وقت 200 روپیہ ہو۔ تنگ ہوئی بیوی کہ چائے پکانی ہے کہ گھر میں 8 آنے نہیں ہے۔ سوچنے والے دور کی سوچ رکھتے ہیں، خدا را بار عیاشیاں کرانا کرنی، لیکن گھر میں خرچہ بھی نہ دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ پرہیزگار جو ایمان رکھتے ہیں تورات زبور انجیل سچی کتابیں ہیں، اور قرآن پہ اب عمل کرنا ہے، سچی کتاب ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نام پیپلز پارٹی کے ہے، نہ عمران خان نام مسلم لیگ کے ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہماری اپنی دنیا ہے، ہمیں یہ ممبر ملا ہوا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے علماء سے۔ کہتے جی مدرسوں کے آڈٹ کراؤ، بتاؤ کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ اس دن پنڈی میں میٹنگ ہو رہی تھی، ایک بہت بڑے عالم کہنے لگے حکومت کہتی ہے بتاؤ تمہارا معاون کون ہے؟ انہوں نے کہا میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم مولوی ایک دوسرے کو نہیں بتاتے میرا معاون کون ہے، تو ہم حکومت کو بتائیں گے؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ مدرسہ شروع ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس دن یہ وحی آئی ہے قیامت تک یہ مدرسوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج کل پتہ ہے قانون ہے اور وفاق والوں نے روکا دیا ہے، الحمدللہ۔ کیا قانون؟ کہ علاقے کا جو ڈی سی ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگا، بے شک مدرسہ بیچے، امام کو فارغ کرے، مؤذن کو فارغ کرے، بے شک وہ جگہ وقف، کتنی جہالت ہے، وقف کی جگہ بک ہی نہیں سکتی ہے، ڈی سی کون ہے جو تبدیل کرے؟ الحمدللہ وفاق والوں نے اللہ کے فضل سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان کا قائل ہوں، کوئی نہیں تو نہیں، لیکن یہ قانون اپنی جگہ منجمد ہو گیا، ابھی تک کوئی لاگو نہیں اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کردار ہے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے میں۔ مفتی محمود صاحب سے پوچھا تھا مفتی صاحب کوئی آسان سی بات بتاؤ نا جس سے مجھے ختم نبوت کی اور دلیل مل جائے۔ انہوں نے فرمایا قرآن کہہ رہے وما انزل من قبلک، جو کتابیں آپ سے پہلے اتاری گئیں، اگر بعد میں کتاب یا نبی نے آنا ہوتا، قرآن کہتا من قبلک ومن بعدک۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا مفتی صاحب بات سمجھ آ گئی۔ آج تک زور لگایا مرزائیوں نے، لیکن ایمان اور اسلام میں نہیں داخل ہو سکے، اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ ہم اس لیے اس وجہ سے میں ذوالفقار علی بھٹو کا مداح ہوں، آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ میرے والد کا کوئی احترام کرے جیسا بھی ہو، بھائی میں احترام کروں گا، تو میرے آقا کا احترام کرنے والا میں اس کا جب نام آئے تو مجھے میرے دل میں اس کی محبت آتی ہے۔ ہم نہ پیپلز پارٹی کے، نہ عمران خان، نہ مسلم لیگ کے، ہماری اپنی آزاد دنیا ہے۔ اور آخری صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ منظور احمد چلوٹی رحمہ اللہ اس مقام پہ فرماتے تھے کہ کئی لوگ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہ نہیں ڈٹھا، یعنی یہ جہان بڑا میٹھا ہے اگلا کسی نے دیکھا نہیں۔ وہ کہتے تھے بے ایمان ہے وہ جو یہ کہتا ہے، نہیں ہم نے دیکھا ہے وہ جہان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، میرے متقی وہ ہے جن کا آخرت پہ یقین ہے۔ تو فرما پھر سرٹیفکیٹ ملے گا اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ اللہ ہمیں قربانی حج کی تیاری کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔